محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی اوصاف الوضو سے ہے۔ فصل فی اوصاف الوضو، وضو کے اوصاف کے بارے میں فصل۔ فصل فی اوصاف الوضوء، اس کی ترکیب بارہا آ چکی۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام۔ الوضوء مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، مبتدا ہے یہ۔ علی ثلاثۃ، علی حرف جار ہے، اور ثلاثۃ اقسام، ثلاثہ مضاف ہے اور اقسام مضاف الیہ ہے، تو اقسام مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور ثلاثۃ یہ علی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا اعلیٰ کا، اور جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابتن، ثابتن کا، تو ثابتن اسم فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل۔ اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاول فرض علی المحدث۔ الاول یعنی القسم الاول، تو الاول یہ صفت ہے موصوف مقدر القسم کی۔ القسم موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا۔ تو یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور فرضن، فرضن یہ مصدر ہے، اور علی المحدث للصلاۃ یہ اس کے دونوں ظرف لغو ہیں۔ تو مصدر اپنے دونوں ظرف لغو سے مل کے خبر ہوگی الاولوں کی۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ولو کانت نفلاً، یہ ولو جو ہے وصلیہ ہے، کانت فعل ناقص اور ہے پوشیدہ اس کا اسم، نفلاً اس کی خبر۔ ولصلاۃ الجنازۃ، یہ ولصلاۃ الجنازۃ یہ معطوف ہے للصلاۃ پر، یعنی جار مجرور سے مل کے للصلاۃ، جار مجرور سے مل کے
معطوف علیہ، ولی صلاۃ الجنازت یہ جار مجرور سے مل کے معطوف۔ لیکن یہ صلاۃ الجنازت جو مجرور ہوگا تو پہلے معطوف علیہ ہے، و سجدۃ التلاوت یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ معطوف سے مل کے پھر مجرور اور جار مجرور سے مل کے للصلاۃ پر معطوف۔ وَلِمَسِّ الْقُرْآنِ وَلَوْ آیَةً، تو وَلِمَسِّ الْقُرْآن واو حرف عطف ہے اور لام حرف جار، مس مضاف اور القرآن مضاف الیہ، مضاف الیہ ذوالحال، ولو ولو وصلیہ ہے، تو ولو آیتن لا وصلیہ ہے اور کانا محذوف ہے، اور کانا کا ہوا ضمیر اسم، آیتن حال خبر، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ ہو کر حال، القرآن سے، القرآن ذوالحال اپنے حال سے مل کے مضاف الیہ مس کا، مس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف۔ والثانی واجب للطواف، والثانی واجب للطواف، والثانی یعنی والقسم الثانی، تو الثانی یہ صفت ہے موصوف مقدر القسم کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، واجبن، واجبن اسم فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، اور للطواف لام حرف جار، الطواف مصدر، بالکعبۃ با حرف جار، الکعبۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو طواف کا۔ میں نے یہ پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ جار مجرور سے مل کر کس کا ظرف بنے گا، تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جار مجرور کو ما قبل سے جوڑ کر دیکھا جائے کہ وہ کس سے فٹ ہو رہا ہے، کس سے جڑ رہا ہے۔ تو کعبے کا، بالکعبۃ کعبے کا کیا چیز؟ طواف، تو یہ بالکعبۃ طواف سے جڑ رہا ہے، لہذا طواف کا ظرف لغو ہے یہ، تو طواف مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے واجب مجرور ہو جائے گا لام حرف جار کا، اور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو واجب کا، واجب اسم فاعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کے یہ خبر ہو جائے گی القسم الثانی کی۔ والثالث مندوب للنوم علی طہارۃ، تو والثالث یعنی والقسم الثالث، نیچے لکھا بھی ہے، ایسے ہی الثانی کے نیچے بھی لکھا اور الاول کے نیچے بھی لکھا،
تو الثالث یعنی القسم الثالث، تو الثالث صفت ہوگا موصوف مقدر القسم کی، موصوف صفت سے مل کے مبتدا، مندوب اسم مفعول اور ہوا پوشیدہ نائب فاعل، للنوم لام حرف جار، النوم مصدر، اور علی طہارت یہ نوم مصدر کا ظرف لغو ہے، طہارت پر، طہارت پر کیا؟ سونے کے لیے، طہارت پر سونا، تو یہ طہارت پر جو ہے جڑ رہا ہے نوم سے، سونے سے، طہارت پر سونے کے لیے مستحب۔ تو علی طہارتن جار مجرور سے مل کے ظرف لغو نوم کا، نوم مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کے مجرور لام حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو مندوب کا، اور مندوب اسم مفعول اپنے نائب فاعل ظرف لغو سے مل کے خبر ہوئی والثالث کی۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب اس سے بیدار ہو، اور جب اس سے بیدار ہو، تو واو حرف عطف ہے اور اذا ظرف زمان مضاف، اذا ظرف زمان مضاف اور متضمن معنی شرط نہیں ہے، یہ استیقظ فعل ہے، ہوا پوشیدہ فاعل اور من ہو یہ ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کے جملہ ہو کے مضاف الیہ، اذا کا مضاف مضاف الیہ سے مل کے یہ مفعول فیہ ہوا، مندوب اسم مفعول مقدر کا، مندوب اسم مفعول مقدر کا، مندوب اسم مفعول ہوا نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا مندوب جو پہلے ہے مندوب للنوم اس پر۔ وللمداومۃ علیہ، تو وللمداومۃ علیہ واو حرف عطف ہے اور للمداومۃ لام حرف جار، المداومت مصدر ہے یہ اور علیہ اسی کا ظرف لغو ہے، مصدر اپنی ظرف لغو سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف، پیچھے جو للنوم ہے، وللوضوء علی الوضوء، تو وللوضوء واو حرف عطف اور لام حرف جار، الوضوء یہ مصدر، علی الوضوء یہ اسی کا ظرف لغو ہے، تو مصدر اپنی ظرف لغو سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے معطوف، وبعد غیبت وکذب ونمیمۃ وکل خطیۃ وانشاد شعر
وقہقہۃ خارج الصلاۃ وغسل میت وحملہ ولوقت وبعد غیبت، بعد مضاف ہے اور غیبت معطوف ہے، کذب معطوف اول، نمیمت معطوف دوم، کل خطیۃ معطوف سوم، اور انشاد شعرن یہ معطوف چہارم، قہقہۃ خارج الصلاۃ معطوف پنجم، غسل میت و حملہ معطوف ششم۔ معطوف اپنے چھ معطوفات سے مل کے مضاف الیہ ہوگا بعد کا، مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی ہوگا مندوب مقدر کا۔ مندوب مقدر اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کے یہ معطوف ہو جائے گا پیچھے جو مندوبن آیا، مندوب للنوع میں۔ قہقہۃ خارج الصلاۃ، خارجہ یہ منصوب ہے قہقہہ مصدر کا مفعول فی ہونے کی وجہ سے، قہقہہ جو ہے یہ مفعول فی ہے، مفعول فی، تو قہقہۃ اپنے مفعول فی سے مل کے مصدر مفعول فی سے مل کے تب ہو جائے گا یہ معطوف۔ غسل میت یہ معطوف، و حملہ ہی یہ بھی معطوف 7 ہوں گے 6 نہیں، یہ حملہ ہی الگ معطوف ہوگا، الگ معطوف ہوگا یہ۔ ولوقت کل صلاۃ، واو حرف عطف، لام حرف جار، وقت مضاف، کل صلاۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وقت کا مضاف الیہ، وقت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے لام حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ معطوف ہوا للنوم پر۔ یہ ساری مستحب کی صورتیں چل رہی ہیں، وضو مستحب ہے اس کام کے لیے اور اس کام کے لیے اور اس کام کے لیے، یہ سب چل رہا ہے۔ وقبل غسل الجنابت، اور غسل جنابت سے پہلے، غسل جنابت سے پہلے، قبل مضاف اور غسل مضاف الیہ مضاف، الجنابت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قبل کا مضاف الیہ اور مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی ہوا مندوبن، اسم فاعل اسم مفعول مقدر کا، مندوبن، مندوبن اسم مفعول ہوا پوشیدہ نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کے معطوف ہوا مندوبن جو پیچھے آیا مندوبن پر۔ وللجنوب عند اکل و شرب و نوم و وطء، عند اکل و شرب، تو عند مضاف
اور اکلن معطوف علیہ، واو حرف عطف، شربن معطوف، نومن معطوف، وطئن معطوف، عقل اپنے تمام معطوفات سے مل کے مضاف الیہ اندہ کا، اندہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی ہوا مندوبن اسم مفعول مقدر کا، مندوبن اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کے یہ معطوف ہوا پیچھے آئے ہوئے مندوب پر۔ وَلِغَضَبٍ وَقُرْآنٍ، وَلِغَضَبٍ واو حرف عطف اور لام حرف جار، غضبن مجرور معطوف علیہ، اور قرآن معطوف، حدیث روایتن ہونا چاہیے، یہ روایت ہی ہے، کتابت کی غلطی ہے، وہ حدیث روایتن، نہیں، و قرآن و حدیث و روایت ہی، تو غضب معطوف علیہ واو حرف عطف، قرآن معطوف، حدیث معطوف، و روایت ہی یہ بترکیب اضافی معطوف، و دراست علم یہ بھی بترکیب اضافی معطوف، اذان معطوف، اقامت معطوف، خطبت معطوف، زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم معطوف، ووقوف بعرفہ یہ بھی معطوف، وقوف مصدر اور بعرفہ اسی وقوف مصدر کا ظرف لغو، پھر یہ معطوف ہو جائے گا، تو غضب اپنے تمام معطوفات سے مل کر وقوف بعرفہ تک تو مجرور ہوگا لام حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے یہ معطوف ہو جائے گا شروع میں آئے ہوئے للنوم پر۔ وَلِلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَكْلِ لَحْمٍ جَزُورٍ، تو واو حرف عطف، للسعی لام حرف جار، السعی یہ مصدر ہے، مصدر بین الصفا والمروہ، بین مضاف، الصفا معطوف علیہ، واو حرف عطف، المروہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا بین کا، بین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مفعول فیہ السعی مصدر کا، السعی مصدر اپنے مفعول فی سے مل کے مجرور ہوا لام حرف جار کا، جار مجرور سے مل کے یہ معطوف ہو گیا للنوم پر۔ وَأَكْلِ لَحْمٍ جَزُورٍ، اکل لحم جزور، اکل مصدر مضاف، لحم موصوف اور جزور صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کے مضاف الیہ اکل کا، اکل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے معطوف ہوا یہ بعد غیبت و کذب، غیبت پر، بعد غیبت و اکل لحم جزور تو معطوف ہوا۔ اب اگر یہ ذہن میں آئے کہ وہ بہت دور رہا اور بیچ میں بہت ساری عبارت آ گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عبارت کوئی اجنبی نہیں ہے، اجنبی سے فصل نہیں ہوتا، اور باقی
ایک ہی عامل کے مختلف معمولات ہوں تو ان میں فصل ہو جاتا ہے. تو یہ عقل معطوف ہے غیبت پر. وللخروج من خلاف العلماء، تو واو حرف عطف اور لام حرف جار. الخروج یہ مصدر ہے، من حرف جار اور خلاف مضاف، العلماء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا خروج کا. خروج مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا. جار مجرور سے مل کر یہ معطوف ہوا للنوم پر. کما اذا مس امراتن، کما اذا مس امراتن، تو کاف حرف جار، ما موصول حرفی، اذا ظرف زمان مفعول فی مقدم، مسا فعل ہوا پوشیدہ فاعل، امراتن مفعول بہ. فعل فاعل اور مفعول فی مقدم اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ما موصول حرفی کا، ما موصول حرفی اپنے صلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل مقدر کا، ثابت اسم فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا محذوف مثال ہو کی، مثال ہو، تو مثال ہو بترکیب اضافی مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فصل فی اوصاف الوضو، وضو کے اوصاف کے بارے میں فصل. وضو کے اوصاف کے بارے میں فصل، یعنی وضو کی کیفیت، وضو کتنی طرح کا ہوتا ہے یہ بیان کیا جائے گا اس فصل میں. تو بیان کرتے ہیں الوضوء علی ثلاثت اقسام، وضو 3 قسم پر ہے. وضو 3 قسم پر ہے. یہ ثلاثہ 3 حصر کے لیے نہیں ہے کہ وضو کی 3 ہی قسمیں ہیں، بلکہ کبھی وضو
3 قسمیں جو اس میں بیان کی ہیں، فرض، واجب اور مستحب، تو یہ عبادت کے لحاظ سے بیان کی ہیں۔ کبھی کبھی وضو گناہ کے لحاظ سے حرام ہوتا ہے، مکروہ بھی ہوتا ہے، تو ثلاثہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ یہ اعتراض کیا جائے کہ وضو کی 2 قسمیں اور بھی ہیں، حرام، مکروہ، 5 قسمیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 قسمیں وضو کی، جو یہ 3 قسمیں ہیں، تو یہ عبادت کے لحاظ سے بیان کی ہیں، ثواب کے۔ اور یہ حرام مکروہ جو 2 قسمیں ہیں، یہ اساءت، ناپسندیدگی کے اعتبار سے ہیں۔ کبھی وضو حرام ہوتا ہے، جیسے ناپاک پانی سے وضو کرنا، یا کسی سے پانی غصب کر لیا تو غصب کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا حرام ہے۔ اور کبھی مکروہ ہوتا ہے وضو، جیسے وضو کیا اور وضو سے کوئی عبادت کیے بغیر، مجلس بدلے بغیر دوسرا وضو کر لینا، یعنی وضو پر وضو کرنا مجلس بدلے بغیر ہی مکروہ ہے۔ تو وضو 3 قسم پر ہے۔ الاول فرض، پہلا فرض ہے۔ فرض کب ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے؟ علی المحدث للصلاۃ، محدث پر نماز کے لیے۔ محدث یعنی بے وضو اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر پہلے وضو کرنا فرض ہے، قرآن پاک کے حکم سے۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو وضو کر لو۔ تو پہلا فرض ہے محدث پر نماز کے لیے، ولو کانت نفلاً، اگرچہ نفل ہی ہو، نماز نفل ہی ہو، وضو کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نفل نماز ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض نہ ہو، بلکہ وضو کرنا فرض ہی ہے۔ وَلِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، اور نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ غرض ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، چاہے نماز فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی نماز ہو، مطلق نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ وسجدۃ التلاوت، اور سجدہ تلاوت کے لیے، تلاوت کا سجدہ کرنا، اس کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ وَلِمَسِّ الْقُرْآنِ وَلَوْ آیَةً، اور قرآن کو چھونے کے لیے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ وَلِمَسْ، لام کا معنی لیے اور مس معنی چھونا، اور قرآن کو چھونے کے لیے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو قرآن کو چھونے کے لیے وضو فرض ہے۔ البتہ قرآن کو بغیر چھوئے پڑھنا، اس کے لیے وضو فرض نہیں ہے، بغیر چھوئے قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن کو چھونا اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اگر قرآن پاک کا کوئی ٹکڑا، حصہ آیت کا چھونا چاہتا ہے تب بھی نہیں چھو سکتا۔ مثلاً کوئی اردو کی کتاب ہے، اس میں آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، تو خاص اس آیت کریمہ پر ہاتھ رکھنا جائز نہیں ہے۔
جیسے ہوتا ہے اکثر تقریر کی کتابوں میں یا مسائل کی کتابوں میں بھی آیت کریمہ ہوتی ہے، تو اس میں مخصوص خاص طریقے سے اسی آیت پہ ہاتھ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس آیت کو چھونے کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ والثانی واجب، اور دوسری قسم واجب ہے، وضو کی دوسری قسم واجب، وضو واجب ہے۔ وضو واجب کب ہوتا ہے، کس کام کے لیے ہے؟ للطواف بالکعبۃ، کعبے کا طواف کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنا ہے تو اس کے لیے وضو واجب ہے۔ فرض نہیں ہے، کیونکہ طواف کے لیے صراحت کے ساتھ کوئی آیت کریمہ قرآن پاک میں نازل نہیں ہوئی ہے کہ طواف وضو کے ساتھ کرنا ہے۔ البتہ حدیث پاک میں آیا ہے الطواف بالبیت کالصلاۃ یا صلاۃ، الطواف بالبیت الصلاۃ یا کالصلاۃ، اس طریقے سے ہے، کاف حرف جار ہے یا نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہے یا نماز کی طرح ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو اسی طرح سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ حکم حدیث سے ثابت ہے، اور جو حکم حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتا، اس لیے طواف کے لیے وضو واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو دوسرا واجب ہے طواف کے لیے۔ والثالث مندوب للنوم علی طہارۃ، تیسری قسم مستحب ہے، وضو کی تیسری قسم مستحب ہے، للنوم علی طہارۃ، طہارت پر سونے کے لیے، یعنی باوضو طہارت کے ساتھ سونا، اس کام کے لیے وضو مستحب ہے۔ تو تیسری قسم مستحب ہے طہارت پر سونے کے لیے۔ طہارت پر سونے کے حدیث شریف میں بہت فضائل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو شخص باوضو سوئے اور اسی رات کو مر جائے تو وہ اللہ کے نزدیک شہادت کا مرتبہ پائے گا، تو اس لیے کوشش کریں کہ باوضو سوئیں، مستحب ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب اس سے بیدار ہو، جب نیند سے بیدار ہو تب وضو کرنا مستحب ہے، جب نیند سے بیدار ہو تو وضو کرنا مستحب ہے، نیند سے جاگتے وقت۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ، اور جب اس سے بیدار ہو۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، اور وضو پر ہمیشگی کے لیے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا، اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے کے بہت فضائل مناقب ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے نیکیاں لکھتے ہی رہتے ہیں۔
اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھے جانے کا قلم رکتا ہی نہیں ہے بلکہ قلم چلتا ہی رہتا ہے، لگاتار قلم نیکی لکھنے والا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ تو اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں ہر وقت نیکی کا قلم نیکیاں درج کرتا رہے۔ تو باوضو رہنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ، اور وضو پر وضو کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو ہے اس وضو کو کسی عبادت میں استعمال کر لیا ہے، اس وضو سے کوئی عبادت کر لی ہے، اب کوئی دوسری عبادت کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ لیکن وضو پر وضو بغیر کوئی عبادت کیے، بغیر مجلس کے بدلے، یہ بتایا گیا کہ مکروہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وضو کو کسی عبادت میں استعمال کرنے کے بعد وضو پر وضو کرنا یہ ہے مستحب۔ تو وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ، اور وضو پر وضو کے لیے مستحب ہے۔ مندوبن، مندوبن سے متعلق ہے سب۔ والثالث مندوبن لے فلاں لے فلاں لے فلاں وَلِلْوُضُوءِ، اور وضو پر وضو کے لیے مستحب ہے۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق اس صفحے کی سب سے پہلی سطر کے بیچ میں وَبَعْدَ غِیبَةٍ وَکِذْبٍ وَنَمِیمَةٍ سے ہے۔ وضو کے اوصاف، وضو کی کیفیات کتنی ہیں یہ بیان چل رہا ہے۔ تو بیان ہوا کہ وضو کے اوصاف، وضو کی قسمیں 3 ہیں۔ پہلی قسم فرض ہے، نماز کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے۔ دوسری قسم واجب ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اور تیسری قسم مستحب ہے۔ مستحب کن کن چیزوں کے لیے ہے؟ کچھ چیزوں کا بیان پچھلے سبق میں ہوا اور کچھ یہ آگے بیان کیا جاتا ہے۔ بعد غیبت، غیبت کے بعد، یعنی کسی شخص کا وضو تھا اور اس نے کسی کی غیبت کی تو پھر دوبارہ سے وضو کر لینا مستحب ہے۔ غیبت کے بعد، غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے کسی ایسے سے بیان کرنا جس کے خبر ہو جانے کو صاحب عیب ناپسند کرے۔ کسی مسلمان کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے کسی ایسے شخص سے بیان کرنا
جس کے اس کے عیب پر مطلع ہو جانے کو صاحب عیب پسند نہ کرتا ہو۔ وَکِذْبٍ اور جھوٹ بولنے کے بعد، کذب کا عطف غیبت پر ہے تو غیبت کے بعد اور جھوٹ کے بعد۔ وضو تھا، جھوٹ بول دیا تو اب دوبارہ سے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَنَمِیمَةٍ اور چغلی کے بعد، وَنَمِیمَةٍ اور چغلی کے بعد، کسی کی چغلی کی تو پھر سے وضو کرنا مستحب ہے۔ چغلی کہتے ہیں ایک کا عیب دوسرے کے پاس اور دوسرے کا عیب پہلے کے پاس بیان کرنا، یعنی اس کا اس سے، اس کا اس سے، یہ چغلی ہوتی ہے۔ اور غیبت میں ایک طرف سے ہوتا ہے کہ کسی عیب دار کا عیب کسی ایسے شخص کو بتانا جس کے پتہ ہو جانے کو صاحب عیب پسند نہ کرے، اور چغلی میں اس کا اس سے، اس کا اس سے۔ وَكُلِّ خَطِیئَةٍ اور ہر خطا کے بعد، کوئی بھی غلطی کر لی، گناہ کر لیا تو وضو کرنا اس کے بعد میں مستحب ہے۔ جیسے کسی کو گالی بک دی تب بھی وضو کرنا مستحب ہے، یا کسی کو بیجا ستا دیا تب بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ تو کوئی بھی شرعاً خطا کرنے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ وَإِنشَادِ شِعْرٍ اور کوئی قبیح شعر گنگنانے کے بعد، انشاد گنگنانا اور شعر سے مراد ہے شعر قبیح، برا شعر گنگنانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ وَقَہْقَہَةٍ خارج الصلاۃ اور نماز کے باہر قہقہے کے بعد، نماز کے باہر قہقہا لگایا تو وضو کرنا مستحب ہے، اور اگر نماز میں قہقہا لگایا تب تو وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو کرنا ضروری ہے۔ تو نماز کے باہر قہقہا لگایا تو وضو کرنا مستحب ہے۔ قہقہا کہتے ہیں اتنی زور سے ہنسنا کہ خود سن لے اور آس پاس کے کم از کم 2 شخص سن لیں۔ اور ضحک کہتے ہیں ہنسنا، ضحک کہتے ہیں کہ خود سن لے اور آس پاس کا کوئی نہ سنے۔ اور تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو، یعنی اس طرح ہنسنا کہ نہ خود سنے نہ آس پاس کے سنے۔ تو نماز کے باہر قہقہا لگانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وغسل میت وحملہ اور میت کے غسل اور اس کو اٹھانے کے بعد، میت کو غسل دیا تو اس کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، یا میت کو کاندھا دیا، اٹھایا تو وضو کر لینا مستحب ہے۔
میت کو اٹھانا، کاندھا نہیں، کاندھا دینے کے بعد وضو کرنا مستحب نہیں، بلکہ میت کو یوں ہی اٹھایا جیسے غسل دینے کے لیے، تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ وَلِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے وقت کے لیے یعنی ہر نماز کے وقت کے الگ الگ وضو کرنا مستحب ہے۔ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا مستحب ہے۔ وقبل غسل الجنابت، اور غسل جنابت سے پہلے، غسل جنابت سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ وللجنوب عند اکل و شرب و نوم و وطء، اور جنوب کے لیے کھانے پینے، سونے اور وطی کے وقت۔ جنوب ہے وہ کچھ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، یا سونا چاہتا ہے، یا دوبارہ وطی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ وَلِغَضَبٍ، اور غصے کے وقت، غضب غصہ، غصہ آئے تو وضو کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا غصہ آئے تو وضو کر لے۔ تو غصے کے وقت وقرآن، اور قرآن کے لیے، قرآن کے لیے یعنی قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے مستحب ہے وضو، لیکن چھونے کے لیے فرض ہے۔ وحدیث و روایت ہی، اور حدیث کے لیے اور اس کی روایت کے لیے۔ حدیث پڑھنے کے لیے وضو مستحب ہے، یا حدیث کو روایت کرنا ہے، بیان کرنا ہے، تب بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ ودراست علم، اور شرعی علم، علم سے مراد شرعی علم، اور شرعی علم پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ دراست پڑھنا پڑھانا، شرعی علم پڑھنے پڑھانے کے لیے، مثلا نحو، صرف، منطق نہیں بلکہ نحو، صرف اور علم عقائد، تو ان سب کے لیے علم فقہ وضو کر لینا مستحب ہے۔ وَأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، اور اذان اور اقامت کے لیے مستحب ہے، اذان و اقامت کے لیے مستحب ہے۔ وَخُطْبَةٍ، اور خطبے کے لیے مستحب ہے۔ خطبہ چاہے جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو یا نکاح کا ہو، وضو کر لینا مستحب ہے۔ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ یہ صحابہ اکرام کے لیے تھا کہ جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائیں تو وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور اگر اب بھی کوئی اس مقام کو پہنچا ہو کہ سرکار کی زیارت سے مشرف ہوتا رہتا ہو،
تو ایسے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ ووقوف بعرفۃ، اور مقام عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے وضو مستحب ہے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کے لیے مستحب ہے۔ وأکل لحم جزور، اور بھنا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ بھنا گوشت کھایا تو اس کے بعد میں وضو کرنا مستحب ہے۔ وللخروج من خلاف العلماء، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے وقت، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، تو کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف تھا، مثلا کسی چیز سے کسی امام کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس نے وہ کام کر لیا، تو اس اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ جیسے امام شافعی کے نزدیک عورت کو چھو دینے سے وضو جاتا رہتا ہے، اب کسی نے چھو دیا، کسی حنفی نے چھو دیا، امام اعظم کے نزدیک نہیں جاتا وضو، تو اب کسی نے چھو دیا تو امام شافعی کے اختلاف سے باہر ہو جانے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ تو علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، جیسا کہ جب وہ کسی عورت کو چھو دے، تو یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔